چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر ہو، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر ہو، چاہے وہ بریلی مکتب فکر ہو، چاہے وہ سعودی عرب کے عمال ہوں، بادشاہ ہوں، سارے کے سارے لوگ بدعت کے اندر ملوث ہیں. اس لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آ رہی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام تھا کہ آپ نے اس نظام کو قائم فرمایا. آپ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی ممانعت فرمائی، لیکن فرمایا کہ یہ قرآن نے حلال کیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن مصلحت یہ ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہ پڑھائے، اس میں مصلحت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ فاروق اعظم کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ مصلحت تھی فاروق اعظم کی اہل کتاب سے نکاح نہ پڑھانے کی. آج جن کی اہل کتاب، جن کی عورتیں یہودی اور عیسائی، جن کی مائیں ہیں اور عورتیں ہیں، آج سعودی عرب کے حال دیکھ لو. محمد بن سلمان کی ایک وائف بھی یہودی ہے اور اس کی ماں بھی یہودن تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس کار لے کے جا رہا ہے، پوری ویڈیو موبائل کا پورا اجازت ہے، لوگ سیلفی لے رہے ہیں. یہ وہ مکہ اور مدینے کا حال ہے. یہ اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح پڑھانے کا یہ اثر ہوتا ہے. یہ مصلحت تھی فاروق اعظم. بڑے بڑے علماء نے فاروق اعظم کی اس کام کو اتنا چھڑا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فراست ایمانی دی تھی. اور حقیقت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدثین نے فرمایا کہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی. اللہ نے عمر سے نبیوں والا کام لیا، لیکن اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ظاہر چیز ہے یہ فاروق اعظم کے وہ کارنامے ہیں. دیکھ لیجئے ابھی شعبان شروع ہو گیا ہے، اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن کا انداز، تراویح کے اندر سنانا، تراویح پڑھنا، قرآن کا پڑھنا سننا، اللہ کی قسم یہ دین ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر. پوری دنیا کو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے آیتوں سے نوازا فاروق اعظم کی محنت. یہ ایک کارنامہ جو آپ کا ہے 20 رکعت تراویح بجماعت، 2 اماموں کے مقرر کیا. عورتوں کے امام الگ ہوتے تھے، پردہ لگا کر عورتوں کے امام الگ پڑھاتے تھے. ابی بن کعب مردوں کی جماعت پہلی مرتبہ بجماعت تراویح کی نماز شروع کرائی. یہ فاروق اعظم کا وہ بڑا کارنامہ آج تک چل رہا ہے. اب جو لوگ 20 رکعت کو نہیں مانتے وہ بھی فاروق اعظم کی اجتہاد پر عمل کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک صرف رمضان کے اندر تراویح پڑھائی ہے، اور وہ بھی تہجد کے وقت پڑھائی ہے. عشاء کی نماز کے بعد متصل نہیں پڑھائی ہے. آج سارا مکتب فکر یہ اجتہاد مان رہا ہے فاروق اعظم کو کہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے، 8 رکعت ہو 20 رکعت ہو، لیکن ہوتی عشاء کی نماز کے بعد ہے اور ایک امام کے پیچھے ہوتی ہے. وہی انداز سے ہے. فاروق اعظم کے یہ قیاس کو مانا جا رہا ہے صرف 20 رکعت تراویح کے اندر. یہ اپنی علمی معاملہ ہے. ظاہر بات ہے یہ وہ دعویٰ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم فاروق اعظم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. معاذ اللہ، یہ وہ دعویٰ ہے. مکہ مدینے میں دیکھ لیجئے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی حرم میں، مسجد نبوی میں. بدبختوں نے وہاں بھی 10 رکعت لاک ڈاؤن کا بہانہ ملا. پورے مکہ کے اندر، مدینے کے اندر دوسری مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، لیکن حرم کے اندر اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی. محمد بن سلمان نے وہاں بھی 10 رکعت شروع کیا. یہ وہ کارنامے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اس امت پہ آنے والی نہیں ہے ایسے انجام سے. ظاہر بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال 6 مہینہ 10 دن آپ کی خلافت رہی ہے. اس کے بعد عثمان غنی 12 سال 6 مہینہ تک رہے، لیکن فاروق اعظم کے وہی کارناموں کو لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ تک اپنی فوج کو بھیجا. یہ فاروق اعظم کا کارنامہ. امام اور مؤذن کی تنخواہیں مقرر فرمائی، مفتیان کرام کی تنخواہیں مقرر فرمائی، غریب بچوں کے لیے اسکول بنائے، غریب بچوں کے لیے جگہ بنائی گئی. وہ اسکول ایسی بنائی گئی کہ وہیں پڑھیں گے، وہیں ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا. آج یہ وہ مدرسے جو دین ہماری چل رہی ہے، مدرسے بھی وہ دین ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یتیم بچے جن کے کوئی سر پہ نہیں ہو، آپ دیکھتے ہیں ہم نے بچوں کو، ہم مدرسے والوں کو چند روپیہ دیتے ہیں، اس کے بدلے مدرسے والے کیا دیتے ہیں؟ میں اخلاص جو مخلص مدرسے میں ان کی بات کر رہا ہوں.
اب آج تو مدرسوں کو بھی جال اللہ رحم فرمائے، جس کو دیکھو مدرسہ ہی کھول رہا ہے اور چوپڑی لے کے چل رہا ہے، مدرسے کے بہانے اپنی بلڈنگیں بن رہی ہیں، اپنا مکان بن رہا ہے، اللہ کو وہ جواب دیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ لیکن جو مخلصین ہیں، ظاہر بات ہے، مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اورنگ آباد میں ساتھ میں تھا، کچھ انگریزی پڑھے لڑکے جو آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ مدرسے کے اندر آپ لوگ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی تعلیم دیتے نہیں ہیں، انگریزی تعلیم ملتی نہیں، دنیاوی کی تعلیم ملتی نہیں ہے۔ مولانا سالم نے فرمایا کہ انگریزوں کے دور کے بعد اس ملک ہندوستان میں 3 ادارے بہت بڑے تھے، ایک دارالعلوم دیوبند، ایک ندوۃ العلماء اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان نے بنایا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے انگریزی کو لیا، مولانا قاسم نانوتوی نے اسلام دین کو لیا، مولانا علی میاں کے والد مولانا منیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دعا کی تعلیم دی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ بچوں کو زکوٰۃ کی رقم دے کر 100-200 روپیہ دے کر ان مدرسے والوں پر احسان جتا رہے ہیں، ان مولویوں پر احسان جتا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی محنت نہیں دیکھی کہ آپ کے وہ 100 روپیہ 200 روپیہ دے کے بچے تو کھا کر سنڈاس کر دیتے ہیں، اس سے جو خوراک آتی ہے وہ کھا کر سنڈاس کر دیتے ہیں، اس کے بدلے مدرسے والے حافظ قرآن بنا رہے ہیں، حافظ حدیث بنا رہے ہیں، فقہ کا علم دے رہے ہیں، جس سے دین زندہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اور آج جتنے مدرسے دنیا میں کھل رہے ہیں، مکتبہ دیوبند یا مکتبہ احناف کے، ان سب کا ثواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی کو جائے، اور پھر ان تمام لوگوں کا ثواب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے۔ انشاءاللہ قیامت تک زندہ ہے دین، قیامت تک مسلمان عمل کرتے رہیں گے، فاروق اعظم کی قبر پر انوار کی بارش ہوتے رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب کرے۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارنامے ہیں۔ رعب اور دبدبہ کا یہ حال تھا کہ شکل دیکھ کر لوگ دہشت کھا جاتے۔ ایک یہودی ملنے آیا مدینے، لوگوں سے پوچھا کہ مجھے تمہیں آپ کے امیر المومنین سے ملنا ہے، کہاں ہے امیر المومنین کا بنگلہ، محل کہاں ہے؟ فرمایا امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے، ایک خیمہ بنا ہوا ہے، وہاں رہتے ہیں، لیکن اس وقت تو وہ کہیں بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کی حفاظت کر رہے ہوں گے، کہیں جنگل میں ہوگے، وہاں جا کے دیکھ لو مل۔ وہ یہودی جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جگہ پہنچا، ایک تیتر کے درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگا کر آپ لیٹے ہوئے تھے، اونٹ چراتے چراتے تھک گئے تھے، تو اسی زمین پر لیٹے تھے ہاتھ رکھ کر، اور خادم دور بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے جا کے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہودی کانپنے لگا، پورے بدن سے کانپنے لگا، دانت بجنے لگے، اس کے دانت کے بجنے سے اٹھے فاروق اعظم، کھڑے بیٹھے، اور خادم سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا حضرت کیا معلوم کوئی مہمان آپ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے بتایا یہ ہمارے امیر المومنین آرام فرما رہے، آپ کو دیکھ کے اس کے دانت بج گئے، اور میں اس کو لے کر آؤں، بٹھایا، فرمایا کیوں اس طرح دانت بج رہے تمہارے، گھبرائے ہو؟ فرمایا آپ کو دیکھ کر دہشت ہو رہی ہے۔ فرمایا مجھے دیکھ کر دہشت نہیں ہو رہی ہے، یہ دہشت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وہ دہشت ہے جو تمہارے اندر ہو رہی ہے، اس دہشت کو ختم کر لو، قبول کر لو۔ ایمان لایا فاروق اعظم کے زمانے میں۔ تاریخ میں لکھا ہے، طبرانی نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر نے، ابن حشام نے لکھا ہے، سب سے زیادہ عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے ہیں فاروق اعظم کے زمانے میں، کیونکہ آپ نے عمل پر زور دیا۔ وہ حدیثیں مفتیوں کو فرمایا بالکل وہ حدیثیں عوام کے سامنے نہ بیان کیا جائے جس کا تعلق عمل سے نہ ہو، سنت کو زندہ کیا جائے، عمل کو دیکھا جائے اور وہ عمل زندہ کیا جائے۔ عمل جناب رسول کا ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ ظاہر بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے، عمر طفیل دوسی ایک یمن کا رہنے والا بہت بڑا تاجر تھا اور بہت بڑا قبیلے کا لیڈر تھا، اور مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مکہ وہ آیا کسی تجارت کی غرض سے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ تمام لوگوں نے مل کر پہلے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم خدا کے واسطے محمد نام کا جو شخص ہے اس کی کوئی بات نہیں سننا، نہ وہاں جانا کبھی۔ اور طفیل دوسی جو ہے خود بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ اب ان لوگوں نے اتنا دہشت دے دیا تو وہ اس گلی سے نہیں گزر رہے تھے جہاں حضرت جناب رسول اللہ حضرت ارقم کے مکان پہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ لیکن ایک دن مکے میں طواف کے لیے جب پہنچا، وہ بت 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پہنچا جب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کے اندر، وہ جب مکے میں جاتا تھا، طواف میں جاتا تھا، تو کفار مکہ کی بات سن کر کان میں کاپوس رکھ لیتا تھا کہ محمد کی کوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم سنوں نہ. لیکن اس دن گیا تو اتفاق سے وہ کاپوس ڈالنا بھول گیا، اور جناب رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. وہ سننے کے بعد، وہ خود شاعر تھا، سننے کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں نے تو بلا وجہ مجھے بیوقوف بنا کے رکھا تھا، یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال آپ پڑھ کے فارغ ہوئے، جب پیچھے پیچھے بھاگے وہ چلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت و مرادوں کو پورے کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت اور زندگی دینے والا نہیں، اور محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ پیغام لے کر آئے. فوراً طفیل دوسی نے ایمان لائے. ایمان لانے کو فرمایا کہ رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جا کے دین و تبلیغ کی دعوت کروں. فرمایا جاؤ. بہرحال گئے وہ اپنے قبیلے میں، ان لوگوں نے مانا نہیں تو پھر واپس آئے اور فرمایا رسول اللہ قبیلے کے لوگ مان نہیں رہے، کوئی نشانی مجھے دے دیجئے تاکہ میں وہ نشانی سے جا کے فرماؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ طفیل دوسی کو کوئی نشانی عطا فرما. اتنا بولنا تھا کہ طفیل دوسی کا چہرہ جو ہے وہ نور سے چمکنے لگا، آنکھ سے ناک سے شعائیں نکلنے لگی، آنکھ سے شعائیں نکلنے لگی. فرمایا تمہاری نشانی ہے. جب اندھیرے میں، جب قبیلہ بالکل یمن کے اندر ایک دم پہاڑ کے کنارے وہ قبیلہ رہتا تھا، دوسی قبیلہ، رات کے اندھیرے میں جب پہنچے تو پورے اجالے سے راستہ دکھ رہا ہے. لیکن جب دوبارہ آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ چہرے سے جو نور اور روشنی جو ہے یہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے، یا میری انگلی پر آ جائے، یا میرا یہ جو عصا ہے ڈنڈا ہے اس پر آ جائے. اللہ کے نبی نے پھر دعا مانگی، وہ عصا کے اندر، ڈنڈے کے اندر وہ نور آ گیا، اور اس سے وہ ٹارچ جیسے ہم لگاتے اس انداز سے وہ زندہ معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے. پھر قبیلے کے لوگ دوست دیکھ کر پھر وہ ایمان لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. ظاہر بات ہے انہی کی تربیت پہ فاروق اعظم رہے، ابوبکر صدیق رہے. جب 70 قرآن شہید ہوئے، ابوبکر صدیق کے بعد فرمایا کہ اگر اسی طرح حفاظ جاتے رہے قرآن کو جمع کیا جائے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں. ذرا غور سے سنیے گا، ہم آج بیٹھ کر صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. ذرا سی مفتی ہوئے، ذرا سی علم آیا، صحابہ کے علم پر، صحابہ کے عمل پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. 3 دن تک ابوبکر صدیق سے بحث کر رہے ہیں فاروق اعظم، قرآن کو جمع کیا جائے، نہیں تو قرآن کا معاملہ حفاظت اللہ ہم سے پوچھے گا. فرمایا عمر جو کام حضور نے نہیں کیا وہ کیسے کرے؟ فرمایا مجھے شرح صدر ہوا ہے، اللہ نے مجھے شرح صدر دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے ظہر تک بحث کرتے، ظہر کے بعد بیٹھتے عصر تک کرتے، مغرب عشاء کے بیچ کرتے، عشاء کے بعد کرتے. 3 دن کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور فاروق اعظم کے گلے لگے. اللہ نے مجھے بھی شرط کیا کہ اے عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، قرآن کو جمع کرنا چاہیے. اس زمانے میں جانوروں کی ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتوں پہ قرآن پاک اللہ کے نبی جس صحابی جو قریب ہوتا تھا، کاتب وحی ہوتا تھا، لکھا دیا کرتے، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاتب وحی ہیں، ابی بن کعب کاتب وحی ہیں، زبیر ابن عوام کاتب وحی ہیں. اللہ کے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. حضور پر وحی نازل ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکھا دیتے. جب وحی نازل ہوتی تو بہت جلدی رٹنے کی کوشش کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ آپ رٹو مت، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری. سورہ قیامہ میں فرمایا اللہ کہ آپ گھڑی گھڑی اس کو پڑھو مت، اس کو حفاظت آپ کے دل میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، اور پھر آپ کی زبان سے ادا کروا دینا یہ بھی ہمارا کام ہے. اللہ نے ادا کروایا. 23 سال کے اندر یہ 30 پارہ قرآن، آج ہم یہ ترتیب سے دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے 30 پارہ قرآن پورے انداز سے، جس میں سورہ بقرہ یہ جو آج 40 رکوع آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ الگ الگ انداز سے مکہ میں نازل ہوئی. مکی اور مدنی صورتیں لکھا گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مکی مدنی صورتیں اسی انداز میں لکھا گیا کہ اسلام کی تاریخ فاروق اعظم اپنی امارت میں امیر المومنین بننے کے بعد جس طرح عیسائیوں کا ہے
کہ سن عیسوی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا شروع ہوا، آج 2024 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کو پیدا ہو۔ 2024 ہی چل رہا ہے کہ 25 چل رہا ہے؟ 25 شروع ہو گیا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر سن ہجری شروع کی جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے شخصیت پرستی سے سختی سے روکا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کا مالک نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو دے دیا، اللہ نے اس اپنی طرف سے جو رحم فرما دیا، وہ اتنا بڑا اعلیٰ مرتبہ پا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام پر سب سے بڑی فوقیت یہ ہے کہ آپ کو مدینے کی سرزمین سے مدینے کی جوتی پہنا کر عرش تک اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے حضرت جبریل کے ذریعے مہمان بنا کر بلایا۔